أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فنخرج به زرعا وتأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا. یقین مانو کہ ہم بھی گنہگار سے انتقام لینے والے ہیں. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا اس بات نے بھی انہیں کوئی ہدایت نہیں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں. اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں. کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں. یہ بھی منتظر رہیں. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کے تعلق سے بیان گزر چکا ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمت ملنے والی، ایسی نعمت جسے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. سرپرائز جو ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے، وہ بتایا نہیں جاتا کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے تاکہ انسان کے اندر اسے پانے، اسے دیکھنے اور حاصل کرنے کی جستجو ہو. تو یہ اسی بنیاد کے پر اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا کہ انسان کے کان، اس کے دل و دماغ کے پر اس کا تصور نہیں گزرا. تو یہ اللہ کی نعمت. اس کے بالمقابل اللہ نے کفار مشرکین جو آخرت کے پر یقین نہیں رکھنے والے، ان کے بارے میں واضح کہا کہ انہیں آخرت کا عذاب تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا من العذاب الادنی، چھوٹا عذاب بھی دنیا میں ہوگا. یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دنیا میں دیے جائیں گے لیکن یہ آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوگا. اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہوگا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب کے سوا
یعنی جو آخرت، اس لیے کہ اس سے بڑا عذاب انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیا ہیں؟ دنیا میں انسان کے پر آنے والی بہت ساری مصیبتیں، انفرادی طور کے پر، اجتماعی طور کے پر، چاہے بارشوں کا روک دیا جانا تاکہ اجتماعی طور کے پر بہت سارے لوگوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے، یا انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل جو انفرادی طور کے پر، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کہیں قرض کی شکل میں، زندگی کے مسائل کی شکل میں، بہت ساری صورتوں میں یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ کس لیے آتی ہیں؟ تاکہ بڑے عذاب کے بارے میں خبردار کیا جائے کہ دنیا کا یہ چھوٹا عذاب ہمیں بڑے عذاب کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ انسان کو بھی آپ دیکھیے، ڈائریکٹ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں آتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر اسے کیئر کر لیا گیا، اصلاح کر لی گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اصلاح نہیں کی گئی تو وہی معمولی سا زخم ناسور بنتا ہے اور انسان کی جان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی شکل میں اور انفرادی شکل میں بھی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے وارن کو، اس کی تنبیہ کو ہلکے میں لیا تو سمجھ لیجئے گا کہ خمیازہ بہت برا بھگتنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب تم لوگوں پر نازل کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے میری لونڈی جھڑک دیتی ہے، میں اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہوں تو بجائے کام کے سننے کے جھڑک دیتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کوئی خطا کی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے انداز کو میرے سامنے اس طرح پیش کیا۔ تنبیہ کے طور پر، میری اپنی اصلاح کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ نشانی ہے، اور اگر کوئی نظر انداز کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دے گا، لیکن غور و فکر کرنے والے، تجزیہ کرنے والے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والے، ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی۔ اب یہاں بڑے ظالموں کا تذکرہ، ظالم تو ہیں لیکن ظالموں کے اندر بڑے بڑے ظالم کون ہیں؟ ان میں سے ایک جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے تنبیہ کی جائے، نصیحت کی جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جس کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ کے پر اتار دیا جاتا تو اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ پہاڑ کے سینے کو ریزہ ریزہ کر دے اور وہ ہمارے دل کے پر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اثر انداز نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے لیکن ہمارے سخت دل کے پر اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جسے قرآن مجید اللہ کی آیات کے ذریعے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب اللہ کے کلام سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر بندہ اس کے ذریعے نہ مانے تو یہ اس کی تنگ دلی، سخت دلی اور قساوت قلبی ہے۔ بہت بڑا ظالم ہے، چھوٹا ظالم نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس کے آیات کے ذریعے بھی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلال شخصیت، لیکن ایک مرتبہ انہی کے سامنے ایک بندہ آ کر کچھ مانگ رہا تھا، مجھے کوئی پوسٹ دے دی جائے، عہدہ دے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو وہ حضرت عمر فاروق کو کچھ سخت باتیں کہنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ غصے میں آ جاتے، تو جو بندہ اسے لے کر آیا تھا فوری طور کے پر اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد حالات کے پر نگاہ ڈال کر فوراً اس کنڈیشن کو تبدیل کر دیا۔ کہا، قرآن مجید کو پیش کیا، کہا کہ یہ میرا بھانجا تھوڑا سا کم دماغ ہے، اسے شعور نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے قرآن مجید کو سنا فوری طور کے پر خاموش ہو گئے، اس کے پر کوئی مواخذہ نہیں کیا کہ امیر وقت کے خلاف اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے اور پوری پاور میرے پاس ہے اور اس کا کہنا بھی بھیجا ہے۔
اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق نے قرآن کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ قرآنی مسلمان ہے، یعنی جو اللہ کے حکم کو آنے کے بعد اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے۔ اب ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہم قرآن کے احکامات، قرآن کی باتیں، احادیث دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ ہم تو بہت متقی، بہت پارسا ہے، باقی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قرآن حدیث ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو بتاتے دیکھیے قرآن کے پر یہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث صرف دوسروں کے پر چسپاں کیجیے، یہ مزاج بنا کر رکھا ہے، یہ غلط مزاج ہے۔ بذات خود اس سے استفادہ کرنا اور اس کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں آیات سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ نے آفاق کے اندر، پوری کائنات کے اندر رکھی ہے، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے خالق مالک ہونے اور بہترین نظام کے چلانے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر کے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال سے پیدا ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے سسٹمیٹکلی اور منظم طریقے سے چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور چلانے والا بہت حکیم ہے، اور اسے ان تمام چیزوں کے پر مکمل اختیار ہے، وہ اس کے کنٹرول میں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ آفاق کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ دوسری وہ قسم ہے آیات کی جو انسان کے اپنے اندر سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ دو پیروں کے پر کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، بھاگتا ہے، اپنی باڈی کا بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو صرف ہاتھ دیے، اس ہاتھ کے ذریعے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ جو فولڈ بنائے گئے، جوڑ بنائے گئے، کتنے فائدے۔ اگر ہمارے جسموں کی انگلیوں سے جوڑوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم کیا کر پائیں گے؟ یہ بہت سارے کثیر المقاصد کاموں کو نہیں کر سکتے۔ انسان کی ترقی کا راز جو اللہ نے اس کو دانائی اور حکمت کی شکل میں عطا کیا، اسے عمل میں لانے کے لیے اس کے جوڑوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ اللہ نے اس کے جسموں کے اندر 360 جوڑ رکھے، اور اسی کی بنیاد کے پر وہ زندگی کے بہت سارے امور کو بجا لاتا ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی زندگی کوئی کام کی نہیں، وہ بہت کچھ سوچنے کے بعد کر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ ہم گاڑیاں چلا پائیں گے، نہ عمارات بنا پائیں گے، نہ اپنا کوئی کام کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو یہ چیز عطا کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، انہیں انگلیاں نہیں عطا کی گئی، کیا کر لیتے ہیں؟ بڑے بڑے جانور ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے قابو میں، چاہے ہاتھی کی بات کہیے، بڑے بیل کی بات کہیے، بڑے بڑے جانور، یہ دراصل اللہ نے انہیں پنجے نہیں دیے، انگلیاں نہیں عطا کی، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری آیات کی وہ قسمیں ہیں جو اللہ نے تاریخ کے طور پر رکھی، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات جس سے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ قرآن ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں دراصل لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ انجام بتاتا ہے عبرت کے طور پر۔ ہم بھی اگر وہی کام کریں گے، قانون فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے کہ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ نے جو غلطیاں کی اس کی بنیاد کے پر عذاب نازل ہوا، وہی غلطی کرنے پر ہمارے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا۔ قوم شعیب نے جو غلطی کی، کاروبار کے اندر دھوکہ دہی، کیا آج ہمارے یہاں تمام چیزیں نہیں پائی جاتی ہے؟ بالکل عام ہے، بالکل عام ہمارے یہاں۔ کاروبار تجارت میں آپ کتنوں کے پر یقین کریں گے؟ کہاں پر انسان خلاف شریعت امور سے بچا ہوا ہے؟ چاہے ہمارے تعلیمی اداروں کی بات کہیے، میڈیکل لائن کی بات کہیے، کاروباری لائن کی بات کہیے، کس جگہ آپ کہیں گے کہ واقعتاً معاملات تمام ٹھیک ٹھاک چل رہے؟ ہر جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گا۔ یہ ہے اللہ کی آیات بتا رہا ہے، ان واقعات کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی بنیاد کے پر بہت سخت عذاب سے دوچار ہونے والے ہو۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں اگر انہوں نے اللہ کے ان تمام امور کے پر توجہ دے کر اپنی اصلاح نہیں کی۔ اب پچھلی قوموں کا چونکہ تذکرہ ہوا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، فرعون، ان لوگوں کے واقعات اتنے
عبرتناک ہے کہ تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن جا بجا ان واقعات کا تذکرہ کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں مختصراً بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بار بار ان واقعات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور انہیں تنبیہ کی جائے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی۔ قرآن کے بعد سب سے مشہور کتاب تورات ہے، تو اللہ نے انہیں تورات عطا کی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، چنانچہ آپ اس کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ اب یہاں ملاقات سے شک نہ کرنے میں دو چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج میں ملاقات کی، اس بارے میں شک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ چھٹے آسمان پر پہلے دوسرے تیسرے، پہلے کے پر حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ادریس ہے، ان تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان کے پر، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے کے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر ہارون سے، اور چھٹے کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس ملاقات میں آپ ڈاؤٹ مت کیجئے کہ آپ نے ملاقات کی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کے واقعے میں کچھ طویل رہی ہے، اس لیے کہ تمام نبیوں سے سرسری ملاقات ہوئی، انہوں نے ملاقات کی، سلام کیا اور آپ کو نبوت کی مبارکباد دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنے کے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب یہ واپس آنے لگے تو پہلے راؤنڈ میں سوال کیا کہ معراج کے اس موقع پر جہاں آپ نے اللہ سے ملاقات کی، آپ کو کیا احکامات دیے گئے، تحفے کیا دیے گئے؟ تو آپ نے تذکرہ کیا 5 وقتوں کی نمازوں کا، کہ اللہ نے 50 وقتوں کی نماز ابتدا میں جیسے کہ، تو کہا کہ تمہاری امت اس کو نہیں ادا کر پائے گی، لہذا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور نماز میں تخفیف کرائیے۔ تو یہ بار بار کی جو ملاقاتیں تھیں، مشورے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈسکس ہو رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، جو کہ 7ویں آسمان پر تھے۔ آپ کا جو مباحثہ تھا، ڈسکس تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امت کا اچھا تجربہ تھا، فرعون کے سامنے کس طریقے سے تھے وہ بھی پتہ ہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے انہیں نجات عطا کی، اس کے بعد کی کنڈیشن کیا تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجربہ رکھتے تھے، اس بنیاد کے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ نماز میں تخفیف کرائی جائے، اور انہی کے بار بار کے مشورے سے نماز میں تخفیف ہوتی گئی، اور 50 نمازوں کے بجائے 5 وقتوں کی نمازیں فرض کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی مشورہ دے رہے تھے کہ اس میں بھی کمی کرائی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے اپنے رب سے مزید تخفیف کراتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر روک دیا گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 12 سردار بنائے گئے، جنہیں 12 نقیب کہا جاتا ہے، جو اپنی، اب یہ 12 نقیب کیسے بنے؟ یہاں پچھلے واقعات کو آپ دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان کے 11 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام 12ویں تھے، اور انہی 12 بھائیوں کی نسل کے پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ تو یہ 12 نقیب، 12 سردار جو متعین کیے گئے، یہ ان 12 افراد کے 12 قبیلوں کے پر تھے۔ ہر قبیلے کا ایک فرد ذمہ دار بنایا گیا کہ تو اپنے قبیلے کا نگراں ہوگا اور ان کے پر اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرے گا، اور کچھ غلطیاں ہوگی اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہ ذمہ داری 12 قبیلوں کے پر دی گئی تھی، تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے انہیں ائمہ یعنی قائد بنایا۔ ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ جو نماز کے اندر کی جاتی ہے، یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت ہے۔ ایک ہے امامت کبریٰ، کبریٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑی، یعنی جو زندگی کے تمام امور سے جڑی ہوئی ہے۔ 5 وقتہ نماز یہ ایک متعینہ وقتوں میں ہوتی ہے نماز، لیکن لوگوں کے معاملات
دراصل 24 گھنٹے کے پر مشتمل ہوتے، وہ امامت کبریٰ ہے۔ ان لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کی زندگی کے اندر پرابلمس ہو، یہ تمام چیزیں دراصل امامت کبریٰ سے جڑی ہے، اور انہی کو قرآن مجید نے ائمہ سے تعبیر کیا، یعنی لیڈر، انہیں لیڈرشپ دی گئی، قیادت دی گئی۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ لما صبروا، کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور صبر کیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے انسانی زندگی کے اندر، یہی دو بڑی آزمائشیں ہیں۔ ایک تو ہماری دنیاوی زندگی سے جڑی ہوئی، یعنی ہمارے جسم، ہمارے حالات سے جڑی ہوئی جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ یہاں پر ہمیں صبر کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے جان، مال، عزت و ناموس کے پر کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کیجئے گا۔ صبر انسان کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن آدم کو صبر سے زیادہ وسیع برتن نہیں عطا کیا گیا۔ جہاں ہم نے صبر کا دامن چھوڑا، ذرا سی بات کے پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی اگر صبر و اختیار نہیں کیا گیا، ساس بہو کی باتیں کہیے، بھائی کی بات کہیے، گھروں کے اندر ہونے والے اختلافات، یہ صبر کا دامن چھوڑنے کی بنیاد پر ہے۔ یا پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی ہے، صبر کا دامن جیسے ہی چھوٹا، سمجھ لیجئے گا کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا ہوگا۔ صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وجہ سے انسانی زندگی کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر سے زیادہ وسیع برتن ابن آدم کو نہیں عطا کیا گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، انسان کو روشنی دکھاتا ہے اور اسے گمراہ ہونے نہیں دیتا، بھٹکنے نہیں دیتا ہے۔ ورنہ انسان انتقامی کارروائی کے اندر بے صبرا ہونے کے بعد کیا کچھ کرتا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بالکل نمایاں ہے۔ انسانی زندگی کے جھگڑوں کی ایک بہت بڑی بنیاد انتقام ہے۔ انتقام، کہ انسان کچھ انتقامی جذبہ رکھتا ہے۔ ابلیس کو آپ دیکھیے گا، اس کی پوری زندگی انتقامی جذبے کے پر ہے۔ اللہ سے قیامت تک کے لیے جو چھوٹ مانگی ہے، انتقامی جذبہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر فوقیت کیوں دی گئی، چنانچہ انتقام کی آگ میں قیامت تک جلتا رہے گا، اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اسے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، یعنی آگ ہی آگ اس کے لیے۔ تو یہ معاملہ انتقام کا ہے۔ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اگر انتقامی جذبہ ہے تو بہت ڈینجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہے، ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے انتقام لیتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں۔ دین کے معاملے میں سب نظر انداز کرو، سب چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی کا جذبہ نہیں ہے، ذاتیات ہے، کہ ذاتیات کی بنیاد کے پر ہمارے یہاں جو چلتا ہے، جبکہ عقیدے کا حصہ ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اور نفرت اللہ کے لیے۔ یہاں لیکن دینداری نہیں، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چلے گا، معاملات کے اندر جھول جال ہے، سب چلے گا۔ لیکن اگر اس نے میرے تعلق سے کچھ کہہ دیا، سچ ہو غلط ہو دو نمبر کی بات۔ ہمارے ہاں تو تحقیق کا مزاج ہے ہی نہیں نا، بس ایک افواہ پھیلا دی گئی، پھیلا دو، بس جھوٹ فساد کی بنیاد کے پر بھی کچھ باتیں آ گئی تو دل کے اندر نفرت کی، انتقام کی آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، یعنی ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اب یہاں قرآن نے وہی کہا لما صبروا، صبروں کی بنیاد کے پر اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہ انسانی اور دنیاوی زندگی۔ اور دوسرا خطرناک فتنہ جو آتا ہے وہ شبہات کی شکل میں، جو ہمارے ایمان کو متزلزل کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یقین یہ شک کے منافی ہے، یعنی انسان کو دینی معاملات کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے ذریعے جو فتنے آئے، خاص طور کے پر انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ کا، یہ ڈاکٹر اسرار کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہ بہت بڑے بڑے فتنے ہمارے درمیان آئے، تو لوگوں نے نعوذ باللہ اصحاب کرام سے نفرت کرنا سیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنا سیکھا،
یہ سوشل میڈیا کا فتنہ یقین نہیں ہے نا، یقین جیسے ہی متسلسل ہوتا ہے شیطان کو انسان کو بہکانے کا موقع مل جاتا ہے، اسی لیے وہ یقین کے پروار کرتا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے دین اور شریعت کے پر جو یقین ہونا چاہیے وہ اسے ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جیسے ہی ڈگمگاتا ہے اسے راستہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے دین کے نام کے پر ایسے گمراہ کرتا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ، یعنی دینی امور کے تعلق سے احادیث کے بارے میں فتنہ پیدا ہو جائے۔ یہ منکرین حدیث کون ہیں؟ ان لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث کے پاس شک ہو گیا، چنانچہ وہاں وہ فتنے کا شکار ہو گئے۔ یار یہ تمام راستے کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین شک کے شبہ کے منافی ہے، دین کے معاملے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے تعلق سے بھی کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیث جو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، دونوں شریعت کا ماخذ ہیں۔ اب جب لوگ اس میں شک اور شبہ کے اندر پڑے تو بہت سارے فتنے ہمارے درمیان آئے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اگر فیصلہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں ہوگا۔ اللہ نے کہا ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ، بہت سارے مقدمات بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے جو دنیا میں نہیں ہوتے، اور اگر دنیا میں سارے کیسز حل کر لیے جائیں تو پھر آخرت کس کام کی ہے؟ آخرت میں تو وہ تمام مقدمات جو دنیا میں صحیح طور کے پر حل نہیں ہو پائے وہ آخرت میں پیش ہوں گے۔ اس لیے قیامت جو کہ روز جزا ہے، جسے الدین سے تعبیر کیا گیا، دراصل انسان کے اعمال کا صحیح طور کے پر جو بھی بدلہ ہوگا، چاہے جزا ہو یا سزا، وہ آخرت میں ملنے والی ہے۔ بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہمارے خلاف کیا کیا کر رہا تھا، قیامت کے دن جانے کے بعد پتہ لگے گا کہ ہاں فلاں فلاں سے مجھے حساب چکتا کرنا ہے۔ حدیث مفلس سامنے رکھیے گا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس حج و روزہ نماز زکوٰۃ ان تمام چیزوں کی نیکیاں ہوگی، لیکن وہ سمجھے گا کہ آج تو نہیں پار اتنی ساری نیکیاں، لیکن ایک قطار لگی بھی ہوگی جس کے پر اس نے ظلم کیا ہوگا، مظلومین کی قطار ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، ظلم و زیادتی ہے، یہ تمام لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیا میں اپنے کیے کرائے کا بدلہ نہیں مل پایا، اور آخرت میں اللہ ان لوگوں کو پیش کر کے ان کے مقدمات کو عدل کے ساتھ حل کرے گا، اور جو ان کا نکلتا ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اللہ نے کہا جو بھی اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، اور دنیا میں بھی فرقہ بندی کی شکل میں قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر فرقہ ہر جماعت اپنے بارے میں خوش مگن ہے، ہم صحیح ہیں۔ دنیا میں قبر پرست بھی اپنے آپ کو برحق کہتے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ صوفیہ جو بدترین قسموں کے گمراہ فرقوں میں شامل ہوتے ہیں، جو نعوذ باللہ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ توحید نہیں شرک کی کتاب ہے، اس میں توحید نہیں بتائی جاتی ہے۔ توحید تو ہمارے یہاں پر ہے، توحید کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اللہ کی ذات کا حصہ ماننا، نعوذ باللہ۔ اس اعتبار سے وہ فرعون کو بھی کہتے ہیں کہ وہ توحید پیش کر رہا تھا نعوذ باللہ، جو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی حصہ ہوں۔ تو وہ فرعون کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی برحق تھا نعوذ باللہ، وہ توحید پیش کر رہا تھا۔ ہم توحید سے مراد اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ جبکہ ان لوگوں کے ہاں توحید کا مطلب نعوذ باللہ تمام وجود ایک ہے، یہ توحید کا مطلب ہے، جسے وحدت الوجود کا بدترین عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی جگہ پر مگن ہے۔ آپ اگر ہندوؤں کی بات کہیے وہ اپنی جگہ پر مگن ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یہود اپنی جگہ پر اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں، ہر کوئی برحق سمجھ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ حقیقت میں برحق کون تھا، کون کامیاب ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے چند دلیلیں دی، کہا اولم یہد لہم، کیا اس بات نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی کہ ان سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو تباہ کیا، اور وہ ان کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ قریب میں ہی مدائن صالح ہے جو مدینہ سے کچھ ہی دور کے پر واقع ہے، جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، اللہ نے ان کو تباہ برباد کیا۔ قوم عاد اور سمود کے مکانات بھی ان کے قریب، ان کے کھنڈرات ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ جب یہ ملک شام کے سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں پر بھی راستے میں پڑتے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو پچھلی قوموں کے بہت سارے کھنڈرات ہمارے سامنے، ان کے بنائے ہوئے قلعے موجود ہیں،
ان کی عمارات موجود ہیں، یہ بتا رہی ہے، اور قبرستان تو کھلی دلیل ہے کہ دیکھ لو کتنے لوگ آئے سب چلے گئے، کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان چلتے ہیں۔ تو کیا یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد اللہ نے دوسری دلیل دی کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ خود ہی دیکھ لو کہ بارش ہونے کے بعد کیسے دوبارہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کہ ہم مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اس میں سے فصلیں نکالتے ہیں۔ فَنُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ قیامت کے دن فیصلہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور وہ نبی کو دراصل نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہوئے کہا کرتے، آپ سچے ہیں تو قیامت لے کر آؤ۔ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک فطری قانون اور وقت طے کر دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آج زمین میں گیہوں ڈالتا ہے تو وہ سوچے کہ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے کے بعد اس میں بالیاں نکلے اور اس میں اناج بھی آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے جو 2.5 سے 3 مہینے کا پیریڈ ہے، پیریڈ پورا ہونے کے بعد ہوگا۔ انسانی زندگی میں سب چیزیں ایسے ہی ہیں، تمام چیزیں ایسی ہی ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہاتھ پر دہی جمانا، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ اب انسان کی پیدائش کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت رکھا، 9 سے 10 مہینہ 11 مہینہ جو بھی کم و بیش ہوتا ہے اس کا ایک پیریڈ ہے۔ کوئی کہے کہ آج میں شادی کروں کل میرے یہاں پر بچے پیدا ہو جائے، ناممکن چیز ہے۔ تو اللہ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں غلط ہے، اس کا وقت متعین ہے، اور وقت جب پورا ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لہذا آپ کو کہا گیا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ، قیامت جب آئے گی تو یہ سارے کافر ایمان لے کر آئیں گے کہ ہاں اب قیامت آنے کے بعد کون انکار کرے گا، وہ تو آ چکی ہے، اب انکار کرنے والا پاگل سمجھا جائے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں ڈھیل اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ صاف طور کے پر قرآن مجید نے کہہ دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، اپنا کام کرتے رہیے، الجھیے مت۔ قرآن صاف طور کے پر کہتا ہے کہ جو اگر نہیں مانتا ہے تو الجھنا نہیں چاہیے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ماننا نہیں ماننا تمہارا اپنا کام ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، انتظار کریے، انہم منتظرون، اور یہ بھی منتظر رہیں، یقیناً اللہ کا عذاب آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہے جب یہ اس کے آنے سے پہلے اس کے پر ایمان رکھے اور اس کے لیے جیسی تیاری کرنا چاہیے ویسی تیاری کرے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ احزاب، اس کے تعلق سے درس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بڑی عظیم سورہ ہے سورہ احزاب، اور یہ جنگ احزاب جو تھی اس کے بارے میں اگر ایک جملے میں تبصرہ کیا جائے تو یہ نفسیاتی جنگ تھی، اور آج بھی اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن کامیاب لوگوں کی جو صفات ہوتی ہے اور وہاں کی کامیابی کے لیے جو خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ تمام خوبیاں ہمیں عطا فرمائے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔